ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر انتہائی مہربان ہے، اور حضرت انسان کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو عقل عطا فرمائی، عقل عطا فرما کر اس کو دیگر حیوانات سے ممتاز بنایا۔ اسی عقل کے ذریعے اگر عقل کا صحیح استعمال ہو جائے تو اس سے انسان اپنے پروردگار، اپنے محسن اور اپنے منعم، اپنے مربی کی پہچان کر سکتا ہے۔ اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث فرمایا، اور ایک دستور الحیات، زندگی گزارنے کے اصول، وہ کتابی شکل میں حضرت انسان کی طرف بھیجے تاکہ یہ انبیاء کی بات پر عمل کرے اور زندگی گزارنے کے ان اصولوں کو پڑھے، اپنے سامنے رکھے، اور یہ جہنم جانے سے بچ جائے اور جنت میں جانے والا بن جائے۔ اب ایک انسان کی ہدایت کے لیے تمام چیزیں کافی تھیں، عقل کے ہوتے ہوئے، انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کے ہوتے ہوئے، اور آسمانی کتاب کے ہوتے ہوئے، کہ تمام چیزیں کھول کھول کے بیان کر دی، حق کو ممتاز کر دیا باطل سے، حق کی بھی پہچان ہو گئی، باطل کی بھی پہچان ہو گئی۔ اس کے باوجود بھی ایک شخص صراط مستقیم پر نہیں چلتا، وہ شیطان کی اتباع کرتا ہے اور شیطان کے راستے پہ چلتا ہے، تو اس کا آخری انجام پھر عذاب ہی کی صورت میں سامنے آ سکتا ہے۔ حق بھی واضح ہو گیا، باطل بھی واضح ہو گیا، ایک شخص اب بھی حق کی پیروی نہیں کرتا اور باطل کی پیروی کرتا ہے، تو یہ بات ضروری ہے کہ منعم اور محسن حقیقی کا انکار کرنے والا، اس سے دشمنی کرنے والا، اس کی بات نہ ماننے والا عذاب کا مستحق ہو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی اتنے کریم ہیں اپنے بندوں پر، اتنے رحیم ہیں کہ وقتاً فوقتاً اللہ تبارک و تعالی ایسے مواقع مہیا فرماتے ہیں کہ جس سے انسان جو اس سے لغزشیں ہوئی ہیں، جو اس سے خطائیں ہوئی ہیں، ان خطاؤں کو بخش دیا جائے۔ ان مواقع میں ایک رمضان کا مہینہ ہے جو انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالی ایک عمل کرنے والے کو ایسے اجر عطا فرماتے ہیں کہ ایک شخص اگر رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالی کا تقرب حاصل کرتا ہے کسی نفلی نیکی سے،
تو یہ ایسا ہے جیسے غیر رمضان میں اس نے کوئی فرض ادا کیا، اور جو شخص رمضان میں کسی فرض کو ادا کرتا ہے تو گویا کہ غیر رمضان میں اس نے 70 فرائض ادا کیے۔ اگر دیکھا جائے تو رمضان المبارک مسلمانوں کے لیے بڑی اہمیت کا حامل مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کی فضیلت کے سلسلے میں امام بہقی نے ایک روایت نقل کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے حوالے سے میری امت کو 5 تحفے دیے گئے ہیں جو اس سے قبل کسی نبی کو نہیں ملے۔ پہلا تحفہ یہ ہے کہ رمضان کی پہلی رات اللہ تبارک و تعالی اس امت کی طرف رحمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور جس کی طرف اللہ تبارک و تعالی رحمت کی نگاہ سے دیکھیں اس کو کبھی بھی عذاب میں مبتلا نہیں فرماتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے ایک مومن کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالی اس ماہ مبارک کی پہلی رات میں امت محمدیہ کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی جس کو رحمت کی نظر سے دیکھیں اس کو عذاب نہیں دیا جائے گا۔ بہت بڑی فضیلت ہے۔ دوسری فضیلت حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دوسرا تحفہ یہ ہے کہ شام کے وقت ان کے منہ کی بو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مشک اور کستوری سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اب اندازہ لگائیں کہ خلوف جو شام کے وقت کسی روزہ دار کے بو سے جاتی ہے، ایک عام انسان کے لیے اس کو برداشت کرنا ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ وہ بو جو کسی روزہ دار کے منہ سے جاتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اتنی پسندیدہ ہے کہ مشک اور کستوری کی بو سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بو کو پسند فرماتے ہیں۔ تیسرا تحفہ یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان میں ہر دن اور ہر رات فرشتے اس امت کے لیے یعنی روزے داروں کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا مانگتے ہیں۔ اور فرشتے جب کسی کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا مانگے تو کیا عالم ہوگا ان کی دعا کی قبولیت کا، اندازہ لگائیں۔ چوتھا تحفہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جنت کو حکم دیتے ہیں کہ میرے بندوں کے لیے تیار ہو جا اور مزین ہو جا، ان قریب وہ دنیا کی مشقتوں کو اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آئیں اور تجھ میں آرام کریں گے۔ یہ کتنی بڑی فضیلت والی بات ہوئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جنت کو حکم دے رہے ہیں۔ پانچواں تحفہ یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب رمضان کی آخری رات ہوتی ہے، یعنی عید کی رات جس کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، اس رات اللہ تبارک و تعالی تمام روزے داروں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا یہ لیلۃ القدر ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، کیا تم نہیں جانتے کہ جب مزدور اپنی مزدوری پوری کر دیتا ہے تو اس کو اجرت دی جاتی ہے۔ تو اب دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی افطاری کے وقت بہت سے لوگوں کو
جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے، ان کو جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ عید کی رات ایسی رات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام روزہ داروں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ بہت بڑا انعام ہے یہ بھی۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مواقع فراہم فرما دیے ہیں۔ تو میری بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے جو مواقع فراہم فرماتے ہیں، ان میں بڑا موقع رمضان المبارک کا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ یہ رمضان ہمیں میسر ہوا۔ اگلے سال شاید ہی ہم میں کوئی زندہ ہو اور اس کو یہ موقع ملے، تو اس موقع کو غنیمت جان کے نیکیوں کی طرف دوڑتے ہوئے جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں اور اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔